صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آج ہم سب آفتاب فلک ولایت سید العرفاء امام الاولیاء امام الاتقیاء فخر الصالحین حضور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی حضور قبلہ عالم غریب نواز کے عرس مبارک میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جگر گوشے حضور قبلہ عالم غریب نواز سیدی و سندی و مولائی حضور حضرت صاحبزادہ حسان الخیر مہاروی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ کریم سے دعا ہے کہ حضرت کا سایہ ہم غلاموں کے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ حاضرین محترم، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وَقَانَ الْمُوَاحِدُ الْحَقِّ الَّذِي لَا يَرَى إِلَّا اللَّهِ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا إِلَّا بِاللَّهِ۔ اگر اس کا ترجمہ میں یوں کروں تو پھر یوں ہوگا بہر سو جلوے دلدار دیدم، بہر سو جلوے دلدار دیدم، بہر چیز جمال چار دیدم، جو خود رو بن گرم دیدم و بونس جمال خود جمال چار دیدم۔ وقان المواحد الحق وقان المواحد الحق الذي لا يرى الا الله لم يكن حاضرا الا بالله۔ فرمایا کہ سرمہ وحدت جب کسی عاشق کی آنکھوں میں لگایا جاتا ہے تو پھر سرما تو وحدت کا ہوتا ہے، سرما تو وحدت کا ہوتا ہے، آنکھ عاشق کی ہوتی ہے تو پھر ذرہ ذرہ ایک کائنات میں دیکھ دیکھ کے کہتا ہے ہک ہے ہک ہے ہک دی دم دم سک ہے، ہک ہے ہک ہے ہک دی دم دم سک ہے، جرہ کو ڈو کر جانے اوہ کافر دے مشرک ہے، تو پھر سچ کہا اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، پھر وہ پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ اللہ اکبر فرمایا کہ پھر ذرہ ذرہ کائنات میں دیکھا لیکن غیر نظر نہیں آیا، تو پھر اپنے آنکھ میں دیکھا لیکن پھر بھی غیر نظر نہیں آیا، تو پھر سچ کہہ گئے حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا۔ توجہ ہے حاضرین محترم، اگر بات وحدت الوجود کی ہو رہی ہے تو پھر حضرت شیخ اکبر کا قول اپنے حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا چلا جاؤں۔ حضرت بڑا عظیم قول ہے، حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں اذا جئت محمدا لم تجد محمدا، اذا جئت محمدا لم تجد محمدا، وجدت اللہ فی صورت محمدیت برؤیت محمدیت، وجدت اللہ فی صورت محمدیت برؤیت محمدیت۔ ہاں ہاں خدا کو ڈٹھوں سے محمد دیولے، خدا کو ڈٹھوں سے محمد دیولے، اذا جئت محمدا لم تجد محمدا، وجدت اللہ فی صورت محمدیت برؤیت محمدیت۔ خدا کو ڈٹھوں سے محمد دیولے، ہاں ہاں لکھمیم دے پردے پاپا ہمیں تینو جانن والے جان گئے، لکھمیم دے پردے پاپا ہمیں تینو جانن والے جان گئے، وجدت اللہ فی صورت محمدیت برؤیت محمدیت۔ خدا کی قسم وہ عاشق کہہ رہا ہے وَنَظَرَ الْيَمِينِ ہی عاشق کہتا ہے میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو رب کو دیکھا،
बाएं तरफ देखा तो रब को देखा, सामने देखा तो रब को देखा, और पीछे देखा तो रब को देखा, ऊपर देखा तो रब को देखा। अरे हर जगह तो रब ही रब था। तो फिर सुल्तानुल आशिकीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद फरमा गए, आहिन कलंदर रोज शब, आहिन कलंदर रोज शब, पहुंची खुदी में खुद गरक, तोने जो दरिया नोश हिम, पुरजोश ती खामोश हिम, असरार ते सरपोश हिम, सामिज रहन मारिन नबक, बुटवहम खतरे दियादा, बुटवहम खतरे दियादा, दूजा नुही है खुदा, अंदर ते बाहिर है सदा, मौजूद हक, मौजूद हक, मौजूद हक। वो अपनी हकीकत गोल, अपनी हकीकत गोल तू, मैं कौन असलू फोल तू, रख याद सादा बोल तू, करी न शक हे महस्पक, पीकर फरीदी जाम तू, पीकर फरीदी जाम तू, तिरंद मस्त मदाम तू, लीहो लीही वधारक गाम तू, वाह वाह करे सारी खलक, वाह वाह करे सारी। तवज्जो है हाज़रीन मोहतरम। तो फिर इमाम शुरानी जैसा कुलूबुल, तो फिर इमाम शुरानी जैसा मुहक्किक लिख रहा है, कुलूबुल मुश्ताकीना मुनव्वरत बिनूरिल्लाह तआला, फ़इज़ा तहर्रक फ़ील इश्तियाक अज़ालहुम मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, क़िबला आलम के उसमें आने वालों, ये सुनकर तुम्हारा दिल पाक पाक हो जाएगा। वो इमाम शुरानी जैसा मुहक्किक लिख रहा है कि मोमिन का दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर रोशन होता है। तो फिर जब मोमिन के सीने से जब वो अल्लाह का नूर जब जाहिर होता है, तो फिर उससे मशरिक व मगरिब भी रोशन मुनव्वर हो जाएगा। तवज्जो है। तो फिर सुल्तानुल आशिकीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीदा फरमाते हैं, सैया यह रीत सिकी है कहकर, आए दाद दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, यह रीत सिकी है कह कनू, तो ललक छो बहदी मैं कनू, जरदीक सजन दी मार गयूं, आए जरदीक सजन दी मार गयूं, सबर आराम करार गयूं, वन झोंक लगा लग पार गयूं, कोई पुछण वाला हिम तय बिन निजार फरीद नजीमा में, हजरत बिन निजार फरीद नजीमा में, क्यों ऐसी ओखी चीमा में, लू जहर प्याला पीवा में, लू जहर प्याला पीवा में। तवज्जो है हाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। वन नज्म इज़ा हवा, कसम है मुझ रब को नज्म की सितारे की, मेरे मालिक अपने महबूब को सिर्फ सितारा कहा, फरमाया हाँ एक सितारा होता है जो मशरिक में तलू होता है, एक सितारा होता है जो मगरिब में तलू होता है। कायनात दुनिया में कोई सितारा ऐसा नहीं जो कायनात के हर मचला पर तलू हो, जिसका फैज कायनात के हर मचला पर हो। तो इसलिए इरशाद फरमाया व नज्म इज़ा हवा, महबूब बाकी नबी सितारे बन के आए, मगर तू ऐसा सितारा है कि कायनात के हर मचला पर, वो मशरिक हो, वो मगरिब हो, वो शुमाल हो, वो जुनूब हो, हर मचला पर, हर सिमत, हर जिहत पर मुस्तफा का नूर चमक रहा है। यहाँ हर वली भी फैज़ पा रहे हैं, वो कुल्लुहुम बिर्रसूलिल्लाहि मुल्तबिस। तवज्जो है हाज़रीन मोहतरम,
تو پھر حضرت شیخ اکبر کا قول میں اپنے حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا چلا جاؤں، اس سے پہلے حضرت یہ مولوی باتیں نہیں بتائیں گے، ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانے نجار دے، سمجھن نہ بھیت اسرار دے، ون کنڈ بھرنے تھے دنی، عالم مقال تقیل دا، ماہر تیاس دلیل دا، مظہر فقط تذلیل دا، مگر میرا ساتھ دینا پڑے گا، میرا ساتھ دیتے چلے جاؤ گے تو معرفت کے دریا حضرت کے صدقے ملتے چلے جائیں گے۔ یاروں حضرت شیخ اکبر نے لکھا۔ اب میں یہ پہلا نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے، ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستارے کہاں ہوتے ہیں؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستارے کدھر ہوتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں، معدوم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ستارے موجود ہوتے ہیں، مگر سورج کے نور کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ ستارے سورج کے نور میں چھپ جاتے ہیں۔ او قبلہ عالم کے در پہ آنے والوں، میں کہتا ہوں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو بوڑھے سے لے کر جوان اور بچے تک تیرا دل سبحان اللہ کہے گا۔ خدا کی قسم، جب میرے کریم آقا شب معراج کا دلہا بن کر جب میرے کریم آقا لامکہ پہ پہنچے، اللہ نے کہا سما دنا فتدلا، محبوب قریب ہو جا، فکان قاب قوسین اور قریب ہو جا، اوتنا اتنا کے مقام پہ آ جا۔ وہ ایک طرف حقیقت الہی تھی، ایک طرف حقیقت مصطفیٰ تھی، ایک طرف حقیقت الوہیت تھی، ایک طرف حقیقت عبدیت تھی، ایک طرف خدا کی حقیقت تھی، ایک طرف مصطفیٰ کی حقیقت تھی۔ رب آگے بڑھا پھر آگے بڑھا، اوتنا کے مقام پر جب رب پہنچا تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے حضور کو اپنی آغوش میں لیا۔ جب اللہ نے حضور کو اپنی آغوش رحمت میں لیا، اور مجھے پیچھے جانا پڑے گا، جیسے ستارے سورج کے طلوع ہوتے وقت ستارے سورج کے نور میں چھپ جاتے تھے، اسی طرح مصطفیٰ کی صفات بھی خدا کی صفات میں، حضور کی ذات بھی خدا کی ذات میں گم ہو گئی۔ خدا کی قسم، جب حضور واپس آئے تو اعلان کرنے لگے مندانی فقط الحق ان مراد الجمال الحق، اور جو حق کو دیکھ نہ جائے کہیں نہ جائے مصطفیٰ کے رخ کا دیدار۔ جو حق کو دیکھنا چاہے کہیں نہ جائے رخ مصطفیٰ کا دیدار کر لے۔ تو پھر توجہ ہے، تو پھر جب کسی میزبان کے پاس کوئی مہمان جاتا ہے تو مہمان کی شان کے لائق اس کا لقب بناتا ہے۔ ایسے ہے، جب کسی میزبان کے پاس کوئی مہمان جاتا ہے تو مہمان کی شان کے لائق اس کو لقب دیتا ہے۔ آئے سفر معراج کا ہو اور قرب فنا فتد اللہ فقان قاب قوسین او ادنیٰ کا ہو، اور حضور شاہکار ربوبیت بن کر انوار کی بارش میں اللہ کے لامکاں جا رہے ہوں، جلوہ حسن حقیقت کی ضیاباری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات۔ ارے خدا کی قسم، جب میرے کریم آقا لامکاں پہ پہنچے تو پھر حضور کا پردہ نور غالب ہو گیا، پردہ بشریت مغلوب ہو گیا۔ تو پھر خدا کی قسم، جب حضور کا پردہ نور غالب ہو گیا تو پھر حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے، خدا کی قسم وہ حضرت امام جعفر صادق جنہوں نے علم بھی مصطفیٰ سے حاصل کیا، جنہوں نے علم بھی مولا کائنات سے حاصل کیا، جنہوں نے علم بھی امام حسین سے حاصل کیا، وہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے کریم آقا
لامکان پہ پہنچے جب میرے کریم آقا نے عالم انوار میں قدم رکھا تو ہر طرف عالم انوار کی بارش تھی، ہر طرف عالم انوار کی برکھا برس رہی تھی، ہر طرف عالم انوار کی بالا تھی۔ جب میرے کریم آقا نے عالم انوار میں قدم رکھا، جب حضور نے اپنے چہرے سے پردہ نورانیت کو اٹھایا تو ادھر کھڑے کھڑے ہر فرد نے جب حضور کے نور کو دیکھا تو اپنا نور دیکھ کر شرما گیا۔ احساس ہی ایسا محجبی، احساس ہی ایسا محجبی۔ جب اللہ نے کہا محبوب جب تیری صدا کو میں نے دیکھا تو قسم مجھے کھانا پڑی، والنجم اذا ہوا۔ ایسے نہیں، داد دو گے تو میں آگے بڑھوں گا۔ اور قبلہ عالم کے در پہ آئے بیٹھے ہو اور بیان معرفت کا ہو رہا ہو، تم داد نہ دو یہ تو نہیں ہوگا، داد دو گے تو میں آگے بڑھوں گا۔ خدا اللہ نے کہا محبوب جب تیری اس ادا کو میں نے دیکھا تو قسم مجھے کھانا پڑی، والنجم اذا ہوا۔ کیوں نہ قسم کھاؤں تیرے وجود کی کہ جب تو نے عالم انوار میں کھڑے کھڑے ہر فرد کے نور کو تو نے اپنے نور میں ڈھانپ لیا۔ توجہ ہے حاضرین محترم، اب میں ذرا عشق کی طرف چلنا چاہتا ہوں، میرا وقت ختم ہو چکا تو پھر سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید آپ فرماتے ہیں آقا مل ماہی میں مان دیا، مل ماہی میں مان دیا، بے بس بیرون دی باندھ دیا، تب دے کھپ دے وقت منیاواں تو بہن کے کوکوس، تب دے کھپ دے وقت بجاواں تو بہن کے کوکوک سناواں۔ تو پھر حضرت شیخ جامی بھی کہنے لگے آقا تجھ سوئے من گزر راری، منے مسکیز نازاری، فدائے نقش نالے نقش کنم جا یا رسول اللہ۔ تو پھر حضرت شہباز زمان حضرت لال شہباز قلندر بھی کہنے لگے آقا جارا فدا نمایم بر روزہ مقدس، جارا فدا نمایم بر روزہ مقدس، کر راستہ نبوسی کردن نصیب مارا۔ خدا کی قسم حضرت لال شہباز قلندر عرض کرتے ہیں آقا جب آپ کے مدینے آؤں گا، جب پہلی مرتبہ آپ کے روزہ انور کو دیکھوں گا تو جان بھی آپ پہ واری کر دوں گا اور روح بھی آپ پہ واری کر دوں گا۔ کوسین چون گویم کوسین چون گویم اب روح مصطفیٰ مازاغ گفتے زد آ چشم حق نمارا، اے خسرو حسینہ اے ماہ نازنینہ روشن قلس تجلی کا شانہ قدارا۔ ہاں ہاں یار سپاہی راوس ماندڑے کو، یار سپاہی راوس ماندڑے کو، ایک لکھ دے دی دو لکھ دے سا ایک واری چاہو۔ تو پھر مولانا روم بھی وشت میں آ گئے اور کہنے لگے ید شب سورہ مہما کنم تا جانو دل قربا کنم، جائے تو در چشمہ کنم ہما کنم ہمی کنم۔ ویا کہنے لگے اور یہ شعر اپنے حضرت کے لیے پڑھ رہا ہو۔ حضرت مولانا جامی کہنے لگے آقا دلو جاں فدائے تمہیں کچھ گلائیں، دلو جاں فدائے تمہیں کچھ گلائیں، نگاہے سوے ماں غریبہ نگاہے، آقا یہ دل بھی آپ پہ قربان یہ جان بھی آپ پہ قربان، دلو جاں فدائے تمہیں کچھ گلائیں، نگاہے سوے ماں غریبہ نگاہے، آقا ایک نگاہ ہو جائے، ایک نگاہ ہو جائے۔ آقا میں یہاں آیا بیٹھا، میری حضرت یہاں موجود ہیں، آپ حاضرین یہاں آئے ہیں، حضرت کا عرس منایا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے، کیا مقصد ہے؟ بس مقصد ایک ہے ملسم یار فرید کڑاہ، دور دکھاواں کچ کڑیاہیں ملسم یار فرید کڑاہیں۔ تو پھر ہاں
ہاں ہاں نسیمہ جانب بچھا گزر گل. پھر عاشق کہتا ہے، عاشق بھی فریاد کرتا ہے نا محبوب، عاشق فریاد کرتا ہے، کہتا ہے سیاں تیری گلی میں کب سے کتا بن کے پڑا ہوں، آتے جاتے آئے ہائے آتے جاتے یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ کن کتوں میں تیرا شمار ہے. تتی تھی جو کن چودار پھراں، ہند سندھ پنجاب تیمار پھراں، ہر شہر نگر بازار پھراں، متا یار ملم کئی سانگ سبب. ہاں ہاں خدا کی قسم آج سیدی حضور قبلہ عالم کا عرس منایا جا رہا ہے. ہر عاشق جھولیاں پھیلائے بیٹھا ہے، ہر عاشق جامی کی طرح فریاد کر رہا ہے. دلو جاں فدائے تمہیں کچھ کلہاہیں، نگاہ سوے ماں غریباں نگاہ، تنم آقا عاشق کہتا ہے تنم فرسودہ جاں پارا، تنم فرسودہ جاں پارا، زی ہجراں یا رسول اللہ، زی محجوبی برآمد جان عالم، تراہم یا نبی اللہ تراہم. تو پھر سلطان اور میرے دادا، توجہ ہے، میرے دادا حضرت شیخ القرآن مفتی مختار احمد درانی، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی مسجد میں سویا ہوا تھا، میں اپنی مسجد میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا الفرد الکامل القطب الربانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، حضور غوث اعظم غریب نواز، آپ تشریف لائے ہیں. میرے دادا فرماتے ہیں میں نے ان کی قدم بوسی کی، قدم بوسی کے بعد میں نے عرض کی حضور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں. میرے دادا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت غوث اعظم سے عرض کی، سوال کیا حضور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں. کہنے لگے مہار چشتیاں شریف جا رہے ہیں. فرمانے لگے حضور وہ کیسے، حضور وہ کیسے. فرمانے لگے کہ آج اس روح زمین کے سارے اولیاء میرے پیچھے قبلہ عالم کے عرس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. تو پھر کیوں نہ کہیں جیسا کہ حضرت قاضی الحاجات نے کہا، اے کتب زمانہ غوث زمن، اے خواجہ خلق مہار وطن، اے نور محمد مرشد من، اے قبلہ موت کے دی مددے. بس سب کو میرا بس دم آخر نمائی. تو پھر سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں، یہ ایک کافی کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. سلطان العاشقین خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں سادہ دوست لیندہ نور محمد خواجہ، سادہ دوست لیندہ نور محمد خواجہ، ساری ساری شرم بھرمدہ تیرے گل وچ لاجا. پھر فرماتے ہیں عرب بھی تیری عجم بھی تیری، عرب بھی تیری عجم بھی تیری، ملک پنجاب کا راجہ، نو قدم تیرے وچ نو مڑ بھاگے، قدم تیرے وچ نو مڑ بھاگے. پھر فرماتے ہیں نوشہ شہر مہارت پنرا، سکتی کو گل لاجا، نین فرید درس پہ آسے آجا نہ ترسا جا. بس دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامی رہا. حضرت جامی نے بھی کہا تھا جب میری موت کا وقت قریب ہو، پردے ہٹیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے. بس سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد، اب کیا ہے کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد، جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، پھر کیا کرے گا جام تمہیں دیکھنے کے بعد. اللہ کریم سے دعا ہے کہ حضرت کے فیض کے سمندر سے ہم غلاموں کو ایک قطرہ نصیب فرمائے، اور حضرت صاحبزادہ صاحب کا سایہ ہم غلاموں کے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے. وما علینا الا. حاضرین عزیز وقار،